نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 213، البقرہ 213 213۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایک ہی نظریے پہ قائم لوگوں کا ایک گروہ، ایک ہی عقیدے اور نظریے پر قائم لوگوں کا گروہ امت کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پر یہ نوٹ کر لیں ترجمے کے اندر سمجھنے کے لیے آیت کو، کہ مفسرین قرآن کے مطابق اس آیت کے اندر ایک لفظ معذوف ہے۔ معذوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حذف کیا ہوا، یعنی ہڈن ہے۔ معذوف کہتے ہیں ہڈن لفظ کو۔ تو معذوف کون سا لفظ ہے اور کہاں پر معذوف ہے، یہ آپ انڈر بریکٹ لکھ لیں گے تاکہ آپ آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب آیت کو دیکھیے، کان الناس امتم واحدہ، تو یہ امتن واحدہ کے آگے جو آپ نیچے بریکٹ میں لکھ لیں فاختلفو، ٹھیک، انڈر بریکٹ لکھ لیجئے، کان الناس امتن واحدہ کے بعد فاختلفو جو ہے بھیجا انبیاء کو مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کے، وہ منذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ تو ترجمے کے لحاظ سے اور سمجھنے کے لحاظ سے ایک لفظ معذوف ہے مفسرین کے مطابق، اور وہ کیا ہے؟ ہڈن ہے۔ فاختلفو کہاں پر ہے؟ کان الناس تھے لوگ امتن واحدہ، یہاں انڈر بریکٹ لکھ لیجئے پینسل سے، فاختلفو پھر انہوں نے اختلاف کیا، تو فبعث اللہ تو اٹھایا بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کے، ومنذرین اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کے۔ تو کہاں فاختلفو ایڈ کرنا ہے؟ امتن واحدہ کے بعد۔ اب ترجمہ اس طرح ہو جائے گا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، فاختلفو، تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو دور کرنے کے لیے؟ فبعث اللہ تو بھیجا، باسا کے مطلب ہوتے ہیں بھیجنا، مبعوث کرنا، اٹھانا، اور باس مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فاختلفو جو انڈر بریکٹ معذوف ورڈ ہے، وہ آپ اس کو یہاں پر پینسل سے لکھیں گے۔ تو لوگوں نے پھر آپس میں اختلاف کیا۔ پہلے تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی عقیدے، ایک ہی نظریے پہ تھے، لیکن پھر اختلافات پیدا ہوئے۔ تو کیا ہوا پھر؟ فبعث اللہ تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والا بنا کے، مبشر کی جمع ہے بشارت سے، ومنذرین اور منذر کی جمع ہے انذار سے، خبردار کرنے والا بنا کر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اختلافات دور کرنے کے لیے۔ تو ماضی کی کچھ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع سے جب دنیا بنی تھی تو لوگ ایک ہی دین پر تھے، کوئی نیا دین شروع سے نہیں آیا کہ پہلے کوئی اور دین آیا تھا اور اب کوئی اور دین آ گیا ہے۔ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تو لوگ ایک ہی دین پر تھے، امتم واحدہ تھے۔ اور وہ کون سا دین تھا؟ خالص توحید کا دین، دین اسلام، جو حضرت آدم بھی لے کر آئے تھے۔
حضرت آدم کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا پہلے، تو وہ بھی دین اسلام لے کر آئے تھے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. شروع سے بھی لوگ دین اسلام پر ہی تھے. یہ نہیں کہ ابھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آ گئے ہیں. شروع سے جو لوگ تھے، جب سے دنیا بنی ہے، کان الناس امتن واحدہ، ایک ہی دین پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ایک ہی دین بھیجا ہے دنیا میں، دین اسلام. سب کے لیے ہر نبی دین اسلام لے کر آیا ہے. تو لوگ ایک ہی دین پر تھے. یعنی دنیا کا آغاز شرک کے اندھیروں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ توحید کی روشنی کے ساتھ ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کو لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی تھے. تو توحید سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ توحید اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. ہر روح جو بھی دنیا میں آئے گی یا آ چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد الست کر کے آئی ہے، جس کے بارے میں سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے. اور وہ عہد الست کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا، جس قیامت تک جس نے پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے، ان کو جمع کیا تھا اور ان سے ایک عہد لیا تھا. الستو بربکم، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں. تو اب ہر روح یہ عہد کر کے آئی ہے، یعنی توحید ہر کسی کے اندر فطرت میں موجود ہے. اسی طرح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر، یعنی دین اسلام پر، اللہ کی پہچان فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو حضرت آدم اور ان کی اولاد کافی عرصے تک ایک ہی دین کے اوپر تھی، جو دین وہ لے کر آئے تھے، یعنی توحید کا دین، دین اسلام. اور کافی عرصے تک حضرت آدم اور ان کی اولاد، شیس علیہ السلام وغیرہ، ایک ہی دین توحید پر قائم بھی رہے، دین اسلام پر قائم رہے. پھر رفتہ رفتہ ان میں بگاڑ پیدا ہوئے. تو جب بگاڑ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا، نوح علیہ السلام آئے تھے. تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے اور خبردار کرنے والا بنا کر. خوشخبری کس کو دینے والا بنا کر؟ نیک کام کرنے والوں کو، توحید پر چلنے والوں کو. اور ڈرانے والا کس کے لیے بنا کر بھیجا گیا؟ جو اللہ کا کہنا نہ سنے، جو توحید کو نہ منوانے، نہ مانے، جو نافرمانی اور سرکشی کریں. کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائز کا دھیان رکھیں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. تو بہرحال حضرت آدم اور ان کی اولاد کافی عرصے تک ایک دین پر قائم رہی، دین توحید پر قائم رہی، اسلام پر قائم رہی. پھر رفتہ رفتہ بگاڑ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا، اور پھر اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف انبیاء بھیجے گئے، خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر. تو خوشخبری کس کے لیے؟ جس نے اللہ کی بات کو مانا اور جو توحید پر قائم رہا. اور ڈرانے والا کس کے لیے؟ جو نافرمانی، سرکشی کرے. اور یہی طریقہ اعتدال ہے. بیلنسڈ طریقہ کیا ہے؟ کہ خوشخبری اور ڈراوا ساتھ ساتھ ہو. اگر صرف خوشخبری دی جائے تب بھی انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اور اگر صرف ڈراوے دیے جائے تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو قرآن کا طریقہ ہے، خوشخبری اور ڈراوا ساتھ ساتھ. تو کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. پھر کیا ہوا کہ ان میں اختلاف پیدا ہوئے رفتہ رفتہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیین، نبیوں کو. روایات کے مطابق 1,24,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں نا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے کوئی نذیر، ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انبیاء کو مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. اور وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور نازل کی ان کے ساتھ، الکتاب، بالحق، کے حق کے ساتھ. انبیاء کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری گئی. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی اتارا ان کے ساتھ، حق کے ساتھ، یعنی کتاب حق لے کر آئی. انبیاء کے ساتھ کتاب بھی اتاری گئی. مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور کتاب کیوں اتاری گئی؟ جو حق لے کر آئی، حق احکامات لے کر آئی. لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کریں. کون؟ انبیاء، جن کے ساتھ کتاب اتاری گئی کہ حق کے ساتھ. تو کتاب کیوں اتاری گئی؟ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں. کتاب اس لیے اتاری گئی انبیاء کے ساتھ، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کریں. لِيَحْكُمَ حکمہ سے ہے، حاکم جس سے ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا. تو کتاب اس لیے انبیاء کے ساتھ اتاری گئی، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناسی، لوگوں کے درمیان،
کس کا فیصلہ کریں؟ فیما، اس میں جو اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، فی، جس میں لوگوں میں اختلاف ہوئے تو پھر انبیاء بھیجے گئے، انبیاء کے ساتھ کتاب بھی بھیجی گئی۔ کتاب کیوں بھیجی گئی؟ تاکہ لوگوں میں جو آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، کتاب کے ذریعے انبیاء ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ کتاب حق کے ساتھ انبیاء بگاڑ کا، اختلاف کا فیصلہ کر سکیں، لوگوں کی اصلاح کر سکیں، اس لیے کتاب ان کے ساتھ اتاری گئی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تو حضرت آدم سب سے پہلے نبی تھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور ان دونوں کے درمیان 1000 سال کا تقریباً وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد انبیاء کا تسلسل رہا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء مبعوث کیے گئے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی پچھلے نبی کی امت بھٹکنے لگتی تھی، اختلافات میں پڑ جاتی تھی، کتاب کی تعلیمات کو بھولنا شروع ہو جاتی تھی، تو ایک اور نبی بھیج دیا جاتا تھا جو لوگوں کی اصلاح کرتا تھا۔ اور ان سارے انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، سب نے امتن واحدہ کی ہی تعلیم دی ہے۔ سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی کہ اللہ واحد الہ ہے، پوجا پرستش کے قابل وہی ہے، اس کی ذات ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی بندگی کرے، اطاعت کرے اس کی۔ تو جس نے یہ کر لیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتے تھے، اور جس نے یہ نہیں کیا تو اس کو خبردار کرتے تھے، عذاب بھگتنے کے لیے خبردار کرتے تھے۔ تو اہم بات یہاں پر جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا نزول جو ہے اس کا مقصد بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اختلافات دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کا مقصد کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ان کے ساتھ کتاب دی گئی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتاب اللہ جو آتی ہے وہ اختلافات دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اگر آج مسلمانوں میں اختلافات ہیں اور فرقہ واریت ہے، تو اس کا علاج بھی کس میں ہے؟ قرآن اور سنت سے رجوع کرنے میں ہے۔ تو بہرحال کتاب اتاری گئی انبیاء کے ساتھ تاکہ اختلافات کا لوگوں میں فیصلے ہو سکے اور اصلاح ہو سکے۔ تو لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، کس میں؟ کتاب میں۔ نہیں اختلاف کیا کتاب میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جو دیے گئے تھے اس کو۔ نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتاب تو اس لیے دی گئی تھی کہ مختلف ادوار میں انبیاء کے ساتھ کہ لوگوں کے اختلافات کو دور کریں، لیکن ہوا کیا کہ جو کتاب اختلاف دور کرنے کے لیے آئی تھی، اسی میں لوگوں نے اختلاف کر لیا۔ ٹھیک ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اور انہی لوگوں نے اختلاف کر لیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ یعنی کتاب کا مقصد تو تھا کہ اختلاف کو دور کیا جائے، لیکن ہوا کیا کہ اختلاف دور کرنے کا ذریعہ بنانے کے بجائے لوگوں نے کتاب کو ہی اختلاف کا ذریعہ بنا لیا۔ اور کن لوگوں نے بنا لیا؟ انہی لوگوں نے، الا الذین اوتوہ، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتاب دی گئی تھی، جن کو دی گئی تھی، انہوں نے بجائے اس کے کہ کتاب کے ذریعے اپنے اختلافات دور کرتے، کتاب میں ہی اختلافات پیدا کر لیے اور اس کو اختلافات کا ذریعہ بنا لیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد بھی کتاب کو اختلاف کا ذریعہ بنا لیا کہ جو ان کے پاس آ گئی تھی روشن نشانیاں۔ یعنی یہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں جو لوگوں نے اختلاف کیا، بجائے اس کے کہ اپنے اختلافات کو دور کرتے، اس میں اختلافات پیدا کر لیے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ نہیں تھی کہ کتاب میں کوئی کمی تھی، نہیں، کتاب تو بینات لے کر آئی تھی، ما جاءتہم البینات، روشن نشانیاں لے کر آئی تھی، واضح احکامات لے کر آئی تھی، دنیا کے ہر موضوع کے اوپر، انسان کے ہر مسئلے کے اوپر واضح احکامات لے کر آئی تھی۔ ما جاءتہم البینات، تو یہ وجہ تو نہیں تھی کہ کتاب میں کوئی کمی تھی یا کتاب میں کوئی چیز واضح نہیں تھی، نہیں، کتاب تو بینات لے کر آئی تھی، روشن نشانیاں، لیکن پھر اختلاف کیوں کیا کتاب میں؟ اور انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ بغیم بینہم، یہ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ضد کی وجہ سے اپنے درمیان۔ بغیم بینہم کا ورڈ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بغین کا لفظ بغی سے ہے، کسی چیز کی خواہش میں حد سے آگے نکل جانا، اور بینہ، درمیان، ہم ان کے،
تو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کتاب میں اختلافات کیوں پیدا ہوئے، بجائے اس کے کہ اس سے اختلافات کو دور کیا جاتا۔ کتاب تو روشن نشانیاں لے کر آئی تھی، لیکن اختلاف پھر کیوں ہوا؟ بغیم بینہم میں ہوا، آپس کی ضد، انا، تعصب میں کیا گیا۔ لوگوں کی جو آپس کی ضد اور انا اور تعصب تھا، اس کے اندر کتاب میں اختلاف کیا گیا۔ تو کتاب میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بغیم بینہم کہہ رہے ہیں، تو کتاب میں اختلاف کب ہوتے ہیں؟ آج بھی تو کتاب میں اختلاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کتاب میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان حق جاننے کے باوجود، حق جانتا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، لیکن حق جاننے کے باوجود جب انسان اپنے حق سے بڑھ کر دوسرے سے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس کا حق نہیں دینا چاہتا، جب انسان دوسرے پر ظلم اور زبردستی کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسرے کے نہیں دینا چاہتا، تو کتاب میں اختلاف ہوتا ہے۔ کتاب کو پھر مولڈ کر لیتے ہیں نا اپنے حساب سے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کتاب میں اختلاف کی؟ جب لوگ اپنے آبا کے دین کو اللہ اور رسول کے حکم پر فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لوگ اپنے آبا کے دین کو اللہ اور رسول کے حکم پر فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے آبا یہ کرتے تھے، یا یہ کہ صحیح دین جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آبا کے دین کو فوقیت دیتے ہیں یا آبا کے دین پر چلتے رہتے ہیں آنکھ کان ناک بند کر کے، جو اصل حقیقت ہے، جو صحیح دین ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو تب اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ریزن کیا ہوتی ہے کتاب میں اختلاف کی؟ جب لوگ اپنے پسندیدہ بزرگوں یا رہنماؤں کے اقوال کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ بزرگوں یا رہنما، کوئی بھی رہنما، دینی رہنما، جو بھی رہنما جس کو سمجھتا ہے، اپنے کسی نظریاتی جماعت کا رہنما، اس کے اقوال کو اللہ رسول کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو جو وہ رہنما وہ یہ کہتے ہیں، لاکھ بتائیں ان کو کہ قرآن یہ کہتا ہے، سنت نہیں، وہ ہمارے تو جو وہ پیر مرشد ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے کتاب میں اختلاف کی؟ کہ جب اللہ کی کتاب کے معنی اور مطالب اپنے خیالات اور نظریات کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ وجوہات ہیں۔ جب کتاب اللہ کے معنی اور مطلب اپنے نظریات اور خیالات کے مطابق کیے جاتے ہیں، اور پھر ہر فرقہ اپنے خیالات اور نظریات کے اوپر جم جاتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، تو بنیادی وجہ اختلاف کی کیا ہوتی ہے؟ حق سے ہٹنا، حق کو چھوڑ دینا۔ یعنی کتاب کو تو آپ نے چھوڑ دیا نا، اب آپ ان سب وجوہات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو پھر تو اختلاف ہی ہوگا نا۔ تو بنیادی وجہ کتاب میں اختلاف کی کیا ہوتی ہے؟ حق سے ہٹنا، حق سے انحراف کرنا۔ تو اسی طرح انہی وجوہات کی بنیاد پر نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہتے ہیں، اور جو امت کی یونٹی ہوتی ہے نا، ایک امتم واحدہ جو ہوتی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے نا۔ فرقہ واریت جیسے افسوس کے ساتھ ہو رہا ہے، بکھر جاتی ہے امت۔ اور یہ جو ٹوٹنا بکھرنا ہوتا ہے نا مختلف فرقوں میں امت کا، یہی چیز امت کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج امت مسلمہ کا زوال کیوں ہے ہم سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو بہرحال جب بھی اس قسم کی صورتحال ہو جاتی تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو کہ امت ٹوٹ جاتی تھی اور ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات بڑھ جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیج دیتے تھے جو آ کر لوگوں کے اختلافی امور کو درست کرتا تھا۔ ایک نیا نبی بھیج دیا جاتا تھا جو لوگوں کے اختلافی امور کو درست کرواتا تھا، ان کے بگاڑ کو صحیح کرواتا تھا، اور ان کو پھر سے ایک امت کے طور پر متحد کر دیتا تھا۔ اس لیے انبیاء بھیجے گئے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں نا، جیسے یہود اور نصارہ میں بہت سارے اختلافات ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب بھی بدل دی، عقیدے بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قرآن ان کو دے کر بھیجا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور قرآن کے نزول کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو ہے اپنی امت کی اصلاح کا، امت کے بگاڑ کو درست کرنے کا، اپنی امت کے سپرد کر گئے ہیں، امت مسلمہ کے سپرد کر گئے ہیں۔ اب نبی کی امت نے یہ کام کرنا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جس کو نکالا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے، تو کہ تم امر بالمعروف کرو گے اور برائی سے روکو گے اور نیکی کا حکم دو گے۔ تو اب یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کرنا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی امت کے لیے یہ بشارت دے گئے ہیں. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے میری امت میں ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. ظاہر ہے کہ اب دیکھیں ایک نہ ایک فرقہ تو حق پر ہے تبھی تو لوگ صحیح راستے پر بھی چل رہے ہیں نا. تو وہ فرقے کی پہچان کیا بتائی آپ نے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو سنت اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا. اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. تو لہٰذا کوئی نہ کوئی فرقہ تو آج بھی حق پر ہے جو حق کو پھیلا رہا ہے، لوگ حق پر چل رہے ہیں. اور آج ہماری فرقہ واریت، گروہ بندی اور اختلافات، ضد اور انا کا علاج کیا ہے جو یہ آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر قسم کی انائیت، ضد اور تعصب کو چھوڑ کر کتاب اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے. کتاب اور سنت، قرآن اور سنت کو لیا جائے. اور امت محمدیہ نے وہ کام کرنا ہے جو انبیاء کا کام تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے رہے انبیاء کو مبشرین و منذرین بنا کے. وہ کام اب کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر گئے ہیں اور کہہ بھی گئے. ان احادیث میں یہی کہا گیا نا کہ میری امت کے گروہ یہ کام کریں گے. جہاں تک اختلاف کی بات ہے نا، تو دیکھیں کتاب میں اختلاف بعض دفعہ درست چیز کو سمجھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. کتاب کو ماننے والوں میں رائے کا فرق ہو سکتا ہے نا، اوپینین کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عربی میں ہے معنی اس میں بہت زیادہ وسعت ہے عربی کے الفاظ میں، تو تھوڑا بہت رائے کا فرق ہو سکتا ہے کتاب کو ماننے والوں میں. تو وہ تو ایک فروٹفل اختلاف ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن کیا جائے اور ایک جو اوتھینٹک بات ہے اس کے اوپر پہنچا جائے. لیکن وہ اختلاف جو آپس کی ضد میں کیا جائے کہ نہیں ہماری جماعت یہ کہتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اور سنت کچھ بھی ہو اور قرآن کچھ بھی ہو، وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور امت کو توڑنے والا ہوتا ہے. تو بہرحال اختلافات ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج کے ان کی کریکشن کرتے رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فہد اللہ، اختلافات ہوئے اور ان میں ہوئے جن کو کتاب دی گئی تھی بغیم بینہم، لیکن اس اختلافات کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کس کو ہدایت دی؟ بہت زیادہ اختلافات کے ماحول میں بھی ہمیشہ کس کو ہدایت ملتی رہی؟ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے. لما اختلفوا، واسطے اس کے جو جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، من الحق کی حق میں سے، باذن ہی اس کے اذن کے ساتھ. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ساری جب بھی اختلافات ہوئے، بگاڑ پیدا ہوا، ان اختلافات کی صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کو ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھائی دیا. ایسی صورتحال میں بھی جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی، جو سچے اہل ایمان تھے، جو سچا راستے کو دیکھنا پانا چاہتے تھے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو مان لیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، جنہوں نے یہ جان لیا کہ کتاب جو پیغمبر کے ساتھ بھیجی جاتی ہے وہ اختلافات دور کرنے کے لیے آتی ہے، نہ کہ اختلافات پیدا کرنے کے لیے. تو ان کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ اس صورتحال میں بھی دکھاتے ہی رہے، اس اختلافات کی صورتحال میں بھی سیدھا راستہ دکھاتے رہے. فہد اللہ الذین آمنوا، جو سچے ایمان والے تھے، جو یہ طلب اور تڑپ رکھتے تھے کہ ان کو سیدھا راستہ ملے، تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے. حق راستہ دکھا دیا اللہ کے اذن کے ساتھ. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کے سیدھے راستے کی. یعنی سچے اہل ایمان کو، پیغمبروں کی بات ماننے والوں کو اختلافات کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت دکھائی دی، توحید کا راستہ دکھا دیا. اختلافات سے نکل کر سیدھی راہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے چاہتے ہیں جو خود اپنے لیے چاہتا ہے، جو خود طلب اور تڑپ رکھتا ہے سیدھی راہ تلاش کرنے کی، چاہے کتنی بھی فرقہ واریت ہو زمانے میں، کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جس کے دل میں یہ طلب و تڑپ ہوتی ہے، جو مانگتا ہے سیدھا راستہ، دل کی
तड़प से मांगता है ए दीन सिरातल मुस्तकीम। जो जिद अना तासुब का शिकार नहीं होता तो उसको अल्लाह ताला इख्तलाफात फिरकावारियत से भी निकाल के सीधी राह दिखा देते हैं कि कौन सा फिरका सही है और तुमने किस राह पे चलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है और जो सहाबा करीम उनका तरीका क्या है। तो वल्लाहु यादी मन यशाउ, अल्लाह ताला किसके लिए चाहता है? जो खुद अपने लिए चाहता है, जो तलब और तड़प रखता है कि मुझे पता चले कि सीधा रास्ता है कौन सा, असल हकीकत असल हुक्म है क्या, कौन सा सही तरीका है। तो एक तो अपने लिए हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए और दूसरी क्या है, जुस्तजू रखना चाहिए, तलब और तड़प रखना चाहिए हिदायत का रास्ता ढूंढने की, हक जानने की, सही अहकामात अल्लाह ताला के जानने की कि किस चीज में क्या चीज किस तरह करने का हुक्म है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि फहदल्लाहु लजीना आमनु लिमख्तलफु फीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही। इतने इख्तिलाफात के माहौल में भी अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, सच्चे ईमान वालों को सीधा रास्ता दिखाई दिया, जिसमें लोग इख्तिलाफात कर रहे थे अपने इज़्न के साथ, अपनी इजाजत के साथ। तो मिसाल के तौर पर आप देखें, नसाई की एक लंबी हदीस का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम दुनिया में आने के एतबार से पीछे हैं। दुनिया में आने के एतबार से पीछे हैं यानी बहुत सारी कौमों से पीछे है ना, आखिर में आए हैं, लेकिन रोजे आखिरत जन्नत में जाने के लिहाज से हम आगे होंगे। अहले किताब को अल्लाह ने किताब पहले दी लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया और अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की। लिहाजा जुमे के दिन के बारे में भी इख्तिलाफ रहा और ये हिदायत भी हमें नसीब हुई। और जुमा अब हमारा है, हफ्ता यहूद का और इतवार नसरानियों का। क़िबले के बारे में भी अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हिदायत दी। नसारा ने बैतुल मक़दस के मशरिक को क़िबला बनाया, यहूद ने उसके मगरबी हिस्से को क़िबला बनाया और उम्मत मोहम्मदिया ने खाने काबा को क़िबला मुकर्रर किया। यहाँ तक हदीस के अल्फाज हैं कि देखें अल्लाह ताला ने अहले ईमान की वल्लज़ीना आमनू की हर जगह रहनुमाई की। ये जुमा जो है ना, इसका पहले इसके बारे में आता है रिवायात में कि सबसे पहले उनको यहूद को भी कहा गया था, तो उन्होंने जुमे को पसंद नहीं किया, उन्होंने हफ्ता पसंद किया। तो ये हिदायत भी किसको मिली? जो अल्लाह के नजदीक सबसे खूबसूरत दिन है जुमा, उम्मत मोहम्मदिया को मिली, वल्लज़ीना आमनू को मिली। तो इसी तरह किबले के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि उम्मत मोहम्मदिया का किबला जो है खाने काबा मुकर्रर किया गया। फिर यहाँ तक हदीस के अल्फाज से। फिर इसी तरह आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते थे कि वो यहूदी थे, नसारा ने कहा वो नसरानी थे। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमा दिया कि ना वो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि मुसलमान थे, हनीफ थे और मुशरिक हरगिज भी नहीं थे। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 67 है, आले इमरान 67। वमा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियन वलाकिन काना वमा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। ना वो यहूदी थे ना नसरानी थे, लेकिन वो क्या थे? हनीफ थे, मुस्लिम थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने हमेशा ईमान वालों को सीधा रास्ता दिखा दिया और वल्लाहु यादी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसको चाहता सीधा रास्ता दिखा देता है और दिखाता उसी को है जो खुद सीधा रास्ता चाहता है, तलाश करना चाहता है, सीधे रास्ते पर चढ़ना चाहता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते अम हसिबतुम, क्या तुमने यह समझ रखा है? हसिबतुम का लफ्ज हसिबा से है। हसिबा के मतलब होते हैं किसी चीज का गुमान करना, ख्याल करना। अम हसिबतुम, क्या तुमने यह समझ लिया है अन तदखुलू, कि तुम दाखिल हो जाओगे अल जन्नत, जन्नत में। वलम्मा, और हालांकि नहीं यातिकुम, आई तुम्हारे पास मसलुल लजीना, मिसाल उन लोगों की खलऊ जो गुजर चुके हैं मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले। क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम्हें उन लोगों के बारे में, उन लोगों जैसी मुश्किलें मुसीबतें नहीं आई जो पहले लोगों पर गुजर चुकी हैं दीन की राह में? क्या हुआ था उनके साथ? मस्सत हुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू, और वो हिला मारे गए। पिछली आयत में ये बताया गया कि अहले ईमान जो हैं, सच्चे अहले ईमान, अल्लाह ताला उनको इख्तिलाफात और मुश्किलात के माहौल के बावजूद सिरात मुस्तकीम दिखा देते हैं, वो तलाश कर लेते हैं हिदायत का रास्ता। लेकिन अब अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं, अहले ईमान को ही खबरदार कर रहे हैं, अहले ईमान को ही खबरदार किया जा रहा है, वल्लज़ीना आमनू को खबरदार किया जा रहा है
کہ کیا یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس راستہ مل گیا تو تم آسانی سے اس پر چل کے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ ہاں، کہ بس تمہیں راستہ دکھا دیا گیا کہ یہ راستہ ہے صراط مستقیم، صرف آپ نے اس کی نالج حاصل کر لی، صرف آپ نے اس کا علم حاصل کر لیا کہ ہاں یہ صراط مستقیم ہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، تو صرف تم یہ سمجھتے ہو کہ بس راستہ مل جانے پر، صرف اس کا علم حاصل ہونے پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو کیوں ایسا سمجھتے ہو بھائی؟ حالانکہ ابھی آئی نہیں تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی بھول گئے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے دین اسلام پر چلتے ہوئے، جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے شدید مشکلیں اٹھائیں، ان کو بھول گئے، ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں پہنچی ہیں، اس طرح کی مشکلات کبھی تمہارے پر آئی نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بلا کسی آزمائش، بلا کسی مشکل سے گزرتے ہوئے، بلا کسی مصائب سے گزرتے ہوئے؟ تو کیوں تم ایسا سمجھتے ہو؟ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں جیسی تو مشکلات آئی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ذرا یاد کرو، بھول کیسے گئے؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو پہلے گزرے ہیں دین کے راستے میں، جنہوں نے مشکلیں اٹھائی ہیں؟ مستہم البأساء، چھو گئی تھی ان کو سختیاں، باسا کا لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مالی مشکلات، تنگی، ترشی، جسمانی تکلیف ہر کسی کے لیے آتا ہے، جنگ کے لیے بھی آتا ہے، تو ان لوگوں کو تو چھو گئی تھی باساؤ، سخت سختیاں، ودراؤ، اور مصیبتیں، یعنی ہر قسم کی ان کو سختیاں، مصیبتیں، آلام پہنچے تھے، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف، مالی تکلیف، تنگی، ترشی، وزلزلو، اور وہ تو ہلا مارے گئے تھے۔ زلزلو کا لفظ زلزل سے ہے، ربائی اس کا روٹ ہے، زیلام زیلام، زلزلہ جس سے ہوتا ہے، اور زلزل کے روٹ کے معنی ہوتے ہیں دائیں بائیں زور زور سے ہلنا، تو وہ زلزلو، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی دین کی راہ میں اتنی سختیاں، مشکلات ان لوگوں پر آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اے مسلمانوں، کہ ان کو درا بھی آئی، واسا بھی آئی، اتنی سختیاں، مشکلات آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے، شیک کر دیے گئے، وہ زلزلو، ایسا ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول رسول، کہ پکار اٹھے رسول ان کے، والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، معاہو، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کہ آخر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی اتنی مشکلات سے وہ گزرے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے یہ پکار اٹھے گھبرا کے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو دراصل کیا ہوتا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیا نبی مبعوث کرتے تھے تو اس کو بہت زیادہ فرقوں میں بٹی ہوئی ایک بگڑی ہوئی قوم ملتی تھی، پھر اس نبی کو ان کو صحیح طریقے پر لانے میں، ان کی اصلاح کرنے میں بہت ساری مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو باطل قوتیں ہوتی تھیں وہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہوتی تھیں، مالی طور پر بھی اور افرادی طور پر بھی، یعنی ایز اے لوگ بھی ان کے پاس زیادہ ہوتے تھے، مین پاور زیادہ ہوتی تھی، مالی قوت زیادہ ہوتی تھی، تو مضبوط ہو چکی ہوتی تھی، تو وہ جو باطل قوتیں تھیں وہ نبی اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے پر اتر آتی تھی اور ان کو ہر قسم کی تکلیف دینے سے گریز نہیں کرتی تھی، ان کو کچلنا چاہتی تھی تاکہ لوگ حق پر نہ آ جائیں، کیونکہ وہ ناحق کے عادی ہو چکے ہوتے تھے۔ تو بہت سخت مصائب ہوتے تھے اس طرح کی، جب کسی امت کے اوپر نبی کو مبعوث کیا جاتا تھا سخت مصائب کا اس کو سامنا ہوتا تھا، تو جب بہت زیادہ ان کے اوپر مصائب آتے تھے تو نبی، جو بھی رسول یا نبی آتا تھا اور اتنے سخت مصائب میں وہ گر جاتا تھا، تو کبھی ایسا ہوتا تھا، انسان ہے نا، رسول بھی اور ان کے ساتھی بھی، کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور یہی معاملہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہوا تھا، اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا نا۔ سوچ کے دیکھیں حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب بن ارت، بلال حبشی اور عمار بن یاسر، ان کی فیملی۔ حضرت بلال حبشی خلف بن امیہ کے غلام تھے، کافر وہ تھا، سردار تھا، وہ کیا کرتا تھا، شدید چلچلاتی گرمی میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ ان کو کھینچو تپتی ریت کے اوپر، جیسے کسی جانور کو کھینچتے ہیں، پھر اسی طرح تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا، اور بھی بہت کچھ کرتا تھا۔ خباب بن ارد کی جو مالکن تھی نا، وہ سنار گھرانے سے، جیولرز کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی کہ لوہا جو بٹی میں جہاں سونا تپایا جا رہا ہوتا تھا
وہ وہاں لوہا تپا کر ان کو داغتی تھی، گرم لوہے کو ان کے جسم سے لگاتی تھی. خباب بن ارد کبھی جلتے کوئلوں پر ان کو لٹا دیتی تھی اور ان کی چربی پگھل کر وہ کوئلوں کی آگ بجھتی تھی. تو سوچے وَالزُّلْزُلُ ہلا مارے گئے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، یہ سب ہوتا تھا. تو اسی سلسلے میں آپ دیکھیں اس کو ایک حدیث سے آپ کو مزید اس کا سمجھ میں آئے گی. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، جو خباب بن ارت ہیں انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یعنی ایک طرح سے انہوں نے شکوہ کیا خباب بن ارت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو خباب بن ارت نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اب ہمارے اوپر سے یہ مشکلات ختم ہو جائیں. یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں دین کی راہ میں جن کے گوشت پٹھوں ہڈیوں تک میں لوہے کی کنگھیاں چلا دی گئیں اور ان کو آڑا رکھ کے بیچ میں سے ان کے سر پر آڑا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا. اور ایک شخص صنعاء سے لے کر حضر موت تک چلا جائے گا، یہ دونوں جگہ کے نام ہیں، صنعاء عراق کا ایریا، حضر موت تک چلا جائے گا اور اس کو اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا مگر تم تو جلدی مچاتے ہو. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. تو کیوں آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا؟ اسی لیے کہ انہوں نے کہا کہ تم پر تو ابھی کوئی اتنی مشکلیں آئی نہیں ہیں، تم سے پہلے تو لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، گوشت پٹھوں ہڈیوں میں لوہے کی کنگھیاں اور ان کا آرا. ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو پیروکار تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ دین سے پھر جاؤ تو چھوڑ دیں گے، نہیں مانتے تھے تو ان کو آرا رکھ کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت کو یہ سب کچھ کہا. لیکن اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت امپورٹنٹ 2-3 بشارتیں بھی کی، خوشخبریاں بھی دی نا. آپ نے کہا کہ تم تو جلدی میں چاہتے ہو، حالانکہ ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا. کون سا کام؟ یعنی دین کو غالب کر کے رہے گا. اور یہ بھی بشارت دی کہ اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک چلا جائے گا، اس کو اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے مکی دور بھی بہت سخت تھا اور مدینہ آ کر بھی یہ نہیں تھا کہ ان کی مشکلات فوراً ختم ہو گئی. کتنے عرصے تک تو ان کو ڈر رہتا تھا. مدینہ میں اور بھی ڈر تھے، ادھر یہود کا ڈر تھا، ادھر منافقین تھے، ادھر سے کفار مکہ تھے. اور پھر اللہ کی مدد کب آئی؟ اللہ کی مدد کب آئی؟ غزوہ احزاب کے بعد جا کر کہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جس وقت غزوہ احزاب ہو رہا تھا. کہ احزاب میں بھی کیا ہوا تھا؟ مختلف احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، مختلف گروہوں نے یہود کے اور کفار کے مل جل کے مسلمانوں کو گھیرا تھا. تو اس وقت جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب پریشان نہیں ہو، اب وہ نہیں ہم پر چڑھائی کریں گے بلکہ اب ہمارا لشکر ان کے اوپر چڑھائی کرے گا. تو اس وقت جا کے یہ آپ نے فرمایا تھا. تو لوگ پکار اٹھتے تھے، اتنے سخت مصائب دین کی راہ میں آتے تھے کہ متی نصر اللہ، انسان ہونے کے ناطے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی جو مدد ہے وہ قریب ہی ہے. نصر کہتے ہیں مدد کو. تو اللہ کی مدد قریب کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ کی مدد صابر اہل ایمان کے لیے ضرور آتی ہے، اس لیے قریب ہے، آ کر رہے گی، پریشان نہ ہو. اور ہمیشہ ہی آئی، ہمیشہ ہی آئی اور ہمیشہ آتی بھی ہے. آج بھی جو دین کی راہ میں استقامت سے جمتے ہیں، صبر سے جمے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، بہت طریقوں سے آتی ہے. تو اللہ نصر اللہ قریب. تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو پہلے درجے پر خطاب صحابہ کرام اجمعین سے ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی خباب بن ارت کی، کہ دین کی راہ میں مشکلات تو آتی ہیں، کیا تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ لیکن پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور صحابہ کرام کے لیے بھی آئی، ہمیشہ ہی آئی. سب سے پہلے بدر میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. تو پہلے درجے پر خطاب صحابہ کرام سے اور دوسرے درجے پر خطاب ہر مسلمان سے ہے. ہم سے بھی خطاب ہے نا، کہ کیا خطاب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین آمنوا سے ہی تو خطاب ہے نا کہ ہم حسب کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہر مسلمان سے ہے، ہم سے، مجھ سے، آپ سے، سب سے خطاب ہے کہ یہ نہ سمجھو
کہ تم ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جاؤ گے، صرف جنت کی خواہش رکھ کے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے لوگوں پر بھی آزمائش آئی، اور جنت کے راستے میں تمہارے پر بھی آزمائش آئے گی، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، ان 5 چیزوں میں سے، خوف سے، بھوک سے، نقصان میں مالوں کے، جانوں کے، پھلوں کے۔ آزمائش تو ضرور آئے گی، قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا جو جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس پہ آزمائش نہ آئے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 31 ہے، سورہ محمد آیت 31، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، کب تک؟ یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، مجاہد جو اللہ کی راہ میں utmost efforts کرتے ہیں، اور والصابرین، اور صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبروں کو جانتے رہیں گے، خبریں لیتے رہیں گے تمہاری، کیا کر رہے ہو، کتنا صبر کر رہے ہو، کتنی محنت کر رہے ہو اللہ کی راہ میں۔ تو آزمائش تو ضرور ہوگی، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ اور دین کی راہ میں یاد رکھیں، آزمائش آنا کسی بھی مسلمان کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ کیوں خوش قسمتی کی علامت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا اس کے ذمے کوئی اپنا بڑا کام سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ٹھونک بجا کر ضرور دیکھتے ہیں کہ میرے کام کے قابل ہے یا نہیں، اپنانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ تم اتنی تکلیفیں دین کی راہ میں کیوں اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب تم بازار جاتے ہو اور ایک معمولی سا مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو، تم اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے، میرے کام کا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مجھے اپنانا چاہے گا تو کیا مجھے آزمائے گا نہیں؟ مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا کہ میں اس کے کام کا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو بہت ہی زبردست بات ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب اپناتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنا کوئی کام بہت بڑا کرانا چاہتے ہیں، تو آزمائش کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آتی ہے۔ اور اسی طرح کی بات سورہ العنکبوت کے شروع میں بھی آئی ہے، سورہ العنکبوت جو 21ویں پارے میں ہے، اس کی دوسری تیسری آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ پہلے آیت ہی آپ کو سناتی ہوں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 ہے، ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبانی کلامی کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے کہ بس وہ کہہ دیں گے زبانی طور پر ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہر طریقے سے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جان کر رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، کون سچے ہیں، اور ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں۔ تو کس چیز میں سچے ہیں اور کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ ایمان کے دعوے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیسے جانے گا؟ سوچ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کیسے پتا چلے گا؟ زبانی کلامی تو سب کوئی کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بہت سچے ایمان والے، ہر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ کو کیسے پتا چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ آزمائش سے گزر کے، مصائب سے گزر کے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب دنیاوی طور پر کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی کامیابی ہمیں بغیر محنت کے، بغیر قربانی، بغیر قیمت کے نہیں ملتی۔ سوچ کے دیکھیں، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، چاہے کوئی ڈگری ہو، کوئی جاب ہو، کیریئر آپ کو بنانا ہو، آپ کو کوئی دنیا کی چیز آپ کو خریدنی ہو، کیا بغیر قیمت کے مل جاتی ہے؟ تو جب کوئی حقیر دنیا کی کوئی چیز بلا قیمت، بلا محنت، بلا قربانی کے نہیں ملتی، تو پھر جنت جیسی عظیم چیز بغیر محنت، بغیر قربانی کے، بغیر قیمت کے کیسے مل سکتی؟ نہیں مل سکتی نا۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے، جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، اس کو دین کی خاطر قربانی دینی ہوگی، آزمائش سے گزرنا ہوگا، اس کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جنت کا راستہ مشکلات کے درمیان سے ہی گزرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جنت جو ہے وہ خلاف طبیعت کاموں سے گھری ہوئی ہے، اور دوزخ جو ہے وہ
من پسند چیزوں سے گری ہوئی ہے. تو بہرحال جو جنت کا راستہ تو مشکلات اور دین کے لیے قربانی دینے کے درمیان سے ہی گزرتا ہے, اور جو اس راستے سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے, گزرنے کی کوشش کرتا ہے کامیابی سے کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تو پھر اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے, ضرور آتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹھونک بجا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد اپنا بھی لیتے ہیں نا, تو مدد تو کرتے ہیں اور اپنا بھی لیتے ہیں. تو کیا سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ تکلیف اور تنگی جب بھی آئے, کسی قسم کی بھی آئے, تو اس وقت کو انسان کو صبر کے ساتھ گزرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھے ٹھونک بجا کر دیکھا جا رہا ہے, ٹھونک بجا کر دیکھا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لیں گے. اور اس لیے بھی دیکھیں تکلیف اور تنگی کو صبر کے ساتھ گزرنا چاہیے, کیونکہ تکلیف میں ہی تو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ کو یاد رکھتا ہے, بھولتا نہیں. ورنہ سوچ کے دیکھیں نا, اگر صرف خوشی خوشی ہو, صرف راحتیں ہو, چین ہو, تو انسان تو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں, کون پکارے کون یاد کرے. ہم کب تڑپ اور طلب کے پکارتے ہیں, کب اٹھ کے روتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ یا اللہ سن لے, جب کچھ چاہیے ہوتا ہے یا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو اگر صرف راحتیں ہوں تو بھولنا شروع ہو جاتا ہے انسان. تو تکلیف اور تنگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے بلیسنگ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, زیادہ رجوع کرتا ہے نا, اور بھولتا نہیں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے سمجھنے کی کہ کیا مشکلات اور جو قربانیاں ہیں وہ دنیاوی قابو میں نہیں دینی پڑتی, ہوتی ہے نا. آپ جاب کے بارے میں سوچ لیں, خاص طور پہ خواتین جب وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں, ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ہر صبح ایک نئی مشکل ہوتی ہے, کبھی چھوٹا بچہ بیمار ہے, کبھی اس کو بخار ہے, آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے جانے کا, آپ کی خود طبیعت ڈاؤن ہے. خواتین کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن جاتے ہیں نا, قربانی دیتے ہیں. تو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے, محسوس نہیں ہوتی نا وہ قربانیاں, بہت زیادہ محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے بینیفٹ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہے, یہ ہمیں ظاہر ہے پے ملے گی اور یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جب دین کے لیے آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان کوئی مشکل آ جائے تو وہ مشکل زیادہ محسوس ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دین کے کام کا ریوارڈ اور فائدہ فوری طور پر سامنے نہیں نظر آ رہا تھا. لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا, ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک عمومی جنرل بات ہے. جو جنت کے شوقین لوگ ہوتے ہیں, جن کو یہ بات پتا ہے کہ جنت ایسے نہیں ملے گی, اس کے لیے آپ کو دین کے راستے میں قربانی دینا پڑے گی, دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو جنت کے شوقین لوگ مشکلات سے گزر بھی جاتے ہیں اور صبر کے ساتھ بھی گزرتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں, وہ جن کو پتا ہے کہ اللہ ٹھوک بجا کر ضرور دیکھے گا اور جنت ایسے نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس صرف زبانی کلامی کہہ دو گے کہ ہم ایمان لائیں, اور ام حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آزمائش تو ضرور آئے گی, آزمائش ضرور آئے گی. تو ہمارے لیے جو دین کی یہ درس و تدریس ہے نا قرآن و سنت کی, اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر ایک سبق ہے کہ آپ دیکھیں جب کوئی بھی ہم میں سے, چاہے میں بھی کبھی جڑی تھی نا, پیدائشی طور پر تو پڑھائی نہیں پیدا ہوئی تھی, کہیں کورس کیا تھا, کچھ بھی کیا تھا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ درس و تدریس کی طرف آتے ہیں نا, قرآن و سنت کی, اس سے جڑتے ہیں, تو مختلف قسم کی آزمائشیں ضرور آتی ہیں, لازم آئیں گی. آپ نوٹ کر کے دیکھیں, کیونکہ شیطان کسی صورت میں چاہتا نہیں کہ انسان قرآن سے جڑے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ادھر یہ جڑا, ادھر میرے ہاتھ سے گیا. تو آزمائشیں ضرور آتی ہیں, اور اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے مخلص ہیں. وہی ٹھوکا بجایا جا رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہو جائے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا, کبھی طبیعت خراب ہے, کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے, کبھی گھر والوں کا پریشر ہے کہ اچھا مہمان آ رہے ہیں تو اتنا کون سا ضروری ہے تمہارا کلاس اٹینڈ کرنا, تم نے ایک نیا جو ہے چکر چلایا ہوا ہے, کبھی گھر کے کام آڑے آئے ہیں, جی آج تو میڈ ہی نہیں آئی تو اب کیا کریں, کبھی بچوں کی مصروفیات ہیں, کبھی آنے جانے کے مسائل ہیں. یہ سب آزمائش آتی ہی ہے جب بھی آپ قرآن سے جڑیں گے. لیکن پھر جو ہمت سے, عزم سے ان مشکلات پر قابو پا لیتا ہے نا, تو یقیناً اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ضرور آتی ہے. یہ بھی پریکٹیکلی پروون بات ہے, آپ کر کے دیکھیں کہ جب آپ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ لازم پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اور ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, پرائرٹی پہ اس کو لے آتے ہیں, آپ کے کام خود بخود ہوتے ہیں, آپ کے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. آپ پوچھ کے دیکھیں آپس میں, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کہیں سے آپ کے کام کروا دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بس اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو کہیں جب آپ نئی جاب جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ایک پروبیشنری پیریڈ دیا جاتا ہے 3 months کا۔ تو وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ اس کے دوران دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں، کتنے رسپانسبل ہیں، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اور جو اس پروویژنری پیریڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی نوکری پکی ہو جاتی۔ تو یہی معاملہ بالکل یہاں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے سے جڑتے ہیں تو ایک پروویژنری پیریڈ ہوتا ہے ہر کسی کا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا کچا ہے کتنا پکا ہے، اور اگر پکے سے اس پہ جم گئے تو پھر بس نوکری پکی ہے آپ کی۔ تو بہرحال ان نصر اللہ قریب۔ پھر فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ کون سوال کرتے ہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام اجمعین۔ مدنی سورہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ کی قائم ہو گئی، مسلمانوں کی ریاست، تو اس میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت آپ نے شروع کی، اور بہت سارے احکامات اتر رہے تھے جس میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سب کے بھی احکامات تھے، اور ان کی بہت زیادہ موٹیویشن تھی۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ شوق پیدا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف احکامات بتاتے تھے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو جانیں اور اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے۔ تو جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پتہ چلی مختلف آیات کے ذریعے، سورہ البقرہ میں بھی بہت زیادہ موٹیویشن ہے، پڑھیں گے، تو انہوں نے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ماذا ینفقون، ماذا کے مطلب ہوتے کیا کچھ۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ کہاں اور کس پر خرچ کریں، کس پر پرائرٹی کیا ہے، کس پر ترتیب کیا ہوگی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ تو سب سے پہلے تو صحابہ کے جو سوال ہے نا، کئی دفعہ آتا ہے نا یسألونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اسباق ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیشہ بہت جامع اور مفید سوال کرتے تھے کہ جس سے دوسروں کا بھی فائدہ اور بھلا ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی ایسے سوالات کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کا بھلا ہو جائے، کوئی آسپیکٹ رہ گیا ہو تو ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اور تو پوچھا گیا کہ کہاں اور کس پر خرچ کریں۔ ماذا ینفقون، ینفقون کا لفظ انفاق سے ہے نا، خرچ کرنا اللہ کے راہ میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، کیٹیگریز بتائیں گے، لیکن یہ جو آیت ہے وہ کون سے انفاق کے بارے میں ہے؟ صدقات واجبہ کے بارے میں نہیں ہے، صدقات نافلہ کے بارے میں ہے۔ واجب جو اوبلیگیٹری خرچہ ہے اللہ کی راہ میں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے اور عشر ہے، اس کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود صدقات واجبہ کے جو مصارف ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کے مصارف جو 8 ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں موجود ہیں، اسی طرح فطرے کے اور عشر کے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، سوال کیا گیا تھا صدقات نافلہ، نفلی صدقات کے بارے میں، یہ بات نوٹ کرنا۔ تو جو واجبہ صدقات ہیں اس کا قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ اس کی کس کیٹیگریز کے لیے کہاں خرچ کیا جائے گا، اور سورہ توبہ میں تفصیلات ہم پڑھ لیں گے۔ تو اور وہ زیادہ تر جو واجب صدقات ہوتے ہیں نا، ان کے مصارف اجتماعی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر نفلی صدقات کا ذکر ہے جو زیادہ تر انفرادی معاملات پر خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ نفل صدقات کی ترتیب کیا ہوگی، کہ کہاں آپ کو سب سے پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم، جو خرچ کرو گے تم، تو من خیرن، خیر میں سے، خیر کے 2 معنی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے اور کوئی نیکی بھلائی۔ تو جو بھی خرچ کرو گے تم من خیرن، مال میں سے، نیکی بھلائی میں سے، تو سب سے پہلے کس کے لیے کرو؟ فللوالدین، سب سے زیادہ حقدار ہیں للوالدین۔ اب نفلی صدقات میں کیوں پہلے والدین کا ذکر ہے؟ کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ویسے ہی ان کے اوپر خرچہ کرنا ہے۔ تو والدین کا سب سے پہلے ذکر ہے کیونکہ والدین انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، قربانیاں دے دے کر چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں والدین کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، سب سے پہلے ان کی مالی خدمت کی جائے گی، ان کی ضرورت پوری کی جائے گی۔
اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آئے گا. تو سب سے پہلے ہیں وللوالدین، اور دوسرے نمبر پر ہے والاقربین. والدین کا لفظ جو ہے نا وہ تثنیہ ہے، والد سے یعنی ماں باپ. دوسرے نمبر پہ کیٹیگری ہے، یہ پرائرٹی کے اوپر چل رہی ہے، پرائرٹی وائز ہے، ٹاپ پرائرٹی والدین پر ہے. والاقربین، اور قریبی رشتہ دار. اقربین کا لفظ اقرب سے ہے، اسم تفضیل ہے. اقرب سب سے زیادہ قریب، اقربین. جیسے افضل ہوتا ہے، جیسے ازلم ہوتا ہے، اقرب ہوتا ہے، ناؤن آف پریفرنس. تو پھر قریبی رشتہ داروں کی کیٹیگری آتی ہے، اور قریبی رشتہ داروں میں کون آتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار اقربین. یہ بہن بھائی اور چچا ماموں اور ان کے بچے وغیرہ، یہ بھی ترتیب چلتی ہے. سب سے کلوزسٹ بہن بھائی ہیں، تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار پر خرچ کیا جائے گا. ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت، مالی مدد کی یا کسی بھی نیکی بلائی کی، خیر کی ضرورت تو نہیں ہے. اور حدیث مفہوم کے مطابق رشتہ دار پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. تو ضرورت مند رشتہ دار جو ہے ان کو چھوڑ کر، بائی پاس کر کے ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا کہ جن کو دینے سے شہرت کی امید ہو، کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت ہی دیتا دلار ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. رشتہ داروں میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، رشتہ دار زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اپریسیشن تو رشتہ داروں سے تھوڑی چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے. اب یہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ بھی دیں گے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو سیکنڈ نمبر پہ ہے والاقربین. پھر ہے والیتامہ، اور یتیموں کے لیے خرچ کرو. یتیم کا جمع ہے یتامہ. یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو. والمساکین، اور پھر مساکین ہے. تو مساکین یہاں پر صرف مساکین آیا ہے، فقیر کا لفظ نہیں آیا، تو اس لیے اس میں دونوں شامل ہیں. اگر الگ الگ دونوں ایک ساتھ آئے نا، مساکین والفقراء للمساکین، تو کیٹیگری الگ ہو جاتی ہے. فقراء وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. اور مساکین کون ہوتے ہیں؟ جو مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے. تو اگر صرف مساکین آ رہے تو اس میں فقیر بھی شامل ہے. یعنی مساکین پر خرچ کرو، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیا جائے، اور جو نہیں مانگتے ان کو زیادہ دیا جائے. سفید پوش دونوں شامل ہیں. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. ابن السبیل ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، مسافر راستے کا بیٹا یعنی مسافر. تو مسافر پر خرچ کرو. اور مسافر کی نا کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. مسافر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چاہے وہ اپنے ملک میں بے شک امیر بھی تھا، لیکن اگر سفر میں ہے تو آپ اس پر خرچ کریں گے. اگر اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے، ملک واپس جانے کے پیسے نہیں ہے، تو اس کو دیے جائیں گے. اور پھر اسی طرح اپنے جو اگر جو مستحق مسافر ہے اس کو دینے کے علاوہ، چاہے آپ کا جو ساتھی مسافر ہے وہ محتاج نہ بھی ہو، تو اس پر خرچ کرنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. جیسے حج اور عمرہ کے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ان پر خرچہ کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے وہ امیر کبیر ہو. ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ سب بہت ثواب کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی کہ ان کے پر خرچ کرو، صدقات نافلہ. اور فرمایا وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہ سوچو کہ فلاں جگہ دے رہا ہوں تو ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، تو کہیں شکریہ بھی نہیں کہتے کیونکہ رشتہ دار ہیں. تو نہیں، جو بھی تم نیکی کرو گے کس کے لیے کر رہے ہو؟ من خیرن فإن اللہ بھی علیم، اللہ جانتا ہے اس کو، ریوارڈ بھی اسی نے دینا ہے. تو صرف اس کے لیے خالص نیت کر کے کرو. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو احسان جتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کسی سے شکریہ اور ریوارڈ بھی نہ چاہو. بس یہ یاد رکھو وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیرن، کسی بھی نیکی بلائی میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ان جگہوں کے علاوہ بھی جو بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی نیکی کرو گے، وما تفعلوا من خیرن. من خیرن جو ہے نا، اس کو من خیرن کا لفظ لا کر نیکی کو عام کر دیا گیا نا. یہ یعنی پہلے کیٹیگریز بتائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہیں، لیکن وما تفعلوا، جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، جو بھی نیکی کرو گے، مالی مدد، بدنی مدد، کسی کو علم سکھا دو گے، اپنے اسکل سے فائدہ پہنچا دو گے، خدمت کر دو گے، انفاق کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں اس میں من خیرن میں.
تو اللہ اس کو جانتا ہے. ہاں تو کسی کو بتانے، احسان جتانے، ریوارڈ چاہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیکی کے اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلنا ہے؟ نیکی کے کسی کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، بڑی نیکیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہر قسم کی نیکی کا حریص ہونا چاہیے. وہ فاستبقوا الخیرات کا لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کہ نیکیوں میں سبقت کرو، چھوٹی ہے بڑی ہے، بس کر گزرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، دوزخ سے بچا سکتی ہے، آراف پہ کھڑے ہونے سے بچا سکتی ہے. تو یہ جو صدقات نافلہ ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ حدیث دو چار ہیں کہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت آ جائے، قیامت بھی آ جائے، اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اس کو لگا سکتا ہے تو لگا دے، کیونکہ اس کو اس کا اجر ملے گا. یعنی قیامت آ رہی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں پودا ہے، لگا سکتا ہے تو اس وقت بھی لگا دے، کیونکہ وہ پودا لگانا اس کو بچا سکتا ہے، اجر ملے گا اس کے اوپر. پھر اسی طرح متفق علیہ کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خرچ کرنے والے کے حق میں نبی کریم جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ہر روز صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو زیادہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے. تو خرچ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اور زیادہ دے. تو اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. بہت ساری حدیثیں ہیں، تو میں نے آپ کو کچھ سنائی ہیں، اور بہت ساری ہیں صدقے کے بارے میں کہ انسان اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ انفق ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا. تو بہت اہمیت ہے. جو سوال صحابہ کرام اجمعین نے کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر فرمایا گیا کتب علیکم القتال، کتبہ فرض کر دیا گیا. کتبہ کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے نا، اس کا معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی تو ہے لکھ دیا گیا، لیکن معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کتبہ کے مطلب ہوتے فریضہ، فرض کر دیا گیا. کیا تمہارے پر قتال، قتال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں آمنے سامنے جنگ کرنا دشمن سے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. تو تمہارے اوپر اے اہل ایمان قتال بھی فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور حالانکہ وہ کرہن ناپسندیدہ، ناگوار ہے تمہارے لیے. کیا چیز؟ قتال کرنا، جنگ کرنا اللہ کی راہ میں. کرہن کا لفظ جو ہے وہ کرہا سے ہے، کافرہا، کراہت جس سے ہوتی ہے، کسی چیز میں مشقت محسوس کرنا، ناگواری محسوس کرنا، مشکل اس کو ناپسند کرنا کسی کام کو. تو بات یہ کہ دیکھیں پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کا ذکر تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف مال ہی نہیں خرچ کرنا بلکہ کچھ اور بھی کام کرنے لازم ہے. مثلاً اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ قتال بھی کرنا ہے. کتب علیکم القتال، جان بھی لے کر نکلنا ہے اللہ کی راہ میں. تو قتال کیا ہوتا ہے؟ ایک جہاد فی سبیل اللہ ایک لفظ ہوتا ہے، جہاد، جہاد فی سبیل اللہ، جوہد سے، اور اٹموسٹ ایفرٹس کو کہتے ہیں جہاد کرنا. اور جہاد فی سبیل اللہ کی انتہائی چوٹی ہوتی ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے میدان جنگ میں دشمن سے آمنے سامنے جنگ کرنا جب دین کو ضرورت پڑے. تو کتبہ علیکم القتال کیوں کیا گیا ہے تم پر فرض؟ کیونکہ دیکھیں کسی بھی دین کی، قوم کی، ملت کی بقا جان و مال کی قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اگر انسان اپنے دین، اپنی قوم، اپنی ملت کی خاطر جان اور مال دونوں کی قربانی نہ دے تو وہ جو قوم ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی نا. اگر اس کو پتا چلے کہ ان کو تو قتال سے ڈرتے ہیں تو اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. جہاد کا جو لفظ آتا ہے نا اس میں اور قتال میں فرق ہے، وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، پھر سے نوٹ کر لیں. جہاد کا لفظی معنی ہے جوہد، جوہد کا معنی ہے انتہائی کوشش، اٹموسٹ ایفرٹ، یہ جہاد کے معنی ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی راہ میں
انتہائی کوشش. اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اٹموسٹ ایفرٹ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. تو جو جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ جہاد بن نفس ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کرے اللہ کے رضا کے کام کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اصل مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر لے. نفس ہی تو نہیں قابو میں آتا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے جہاد کا؟ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم ہے. لسان کہتے ہیں زبان کو. تو اللہ کی راہ میں اٹموسٹ ایفرٹ زبان اور قلم سے کیسے ہوتی ہے؟ دین کی دعوت و تبلیغ, دین سیکھنا سکھانا, زبان سے اور قلم سے, دین کی نشر و اشاعت. پھر تیسرا اسٹیپ اور سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کے ساتھ جہاد کرنا. قرآن کے ذریعے دین پھیلانے کی اٹموسٹ ایفرٹ کرنا. اور قرآن میں یہ آتا بھی ہے نا کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ, اور جدوجہد کرو اس کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, جہادن کبیرہ, بہت بڑا جہاد. تو سب سے بڑا جہاد تو بالقرآن ہوتا ہے کہ انسان قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھے اور سکھائے. پھر چوتھی کیٹیگری ہے جہاد بالمال, جہاں دین کو ضرورت ہو تو مال لگایا جائے اس کے اندر. اور پانچویں اور آخری انتہائی چوٹی, ٹاپ موسٹ جو چوٹی ہے اس کی جہاد کی, وہ ہے جہاد بالسیف, قتال فی سبیل اللہ. سیف کہتے ہیں تلوار کو, یعنی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں آمنے سامنے اللہ کی رضا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرنا. اور اسلام میں قتال کا, لڑائی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے قتال نہیں ہو سکتا. تو فرمایا جا رہا کتب علیکم القتال, قتال تمہارے پر فرض کر دیا گیا. تو کیا ہر کسی کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے؟ نہیں. اس کو بھی سمجھ لیں, قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے, لکھ لیں. کفایہ کا لفظ کفایت سے ہے. تو قتال فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے, یعنی اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو کر لے گی, قتال فی سبیل اللہ کر لے گی جب اس کی ضرورت ہوگی, تو یہ اس علاقے کے ہر کسی کی طرف سے ادا ہو جائے گا. کفایہ ہے نا, کفایت کر جائے گا. جیسے ہمارے فوجی کرتے ہیں نا, تو ہم سب تو نہیں کرتے, لیکن ہماری طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی جماعت اس فریضے کو ادا نہیں کرے گی جب اس کی ضرورت ہوگی, تو اس علاقے کے تمام مسلمانوں پر اس فرض کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا. یہ ہوتا ہے فرض کفایہ. ٹھیک ہے. تو جو قتال ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں جنگ کرنا فرض کفایہ ہے. اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے تو ایک جماعت کرے گی تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو فرض کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا, اگر وہ ناگزیر ہو چکا ہے جہاد کرنا. تو نارملی قتال کیا ہے؟ فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے, لیکن یہ فرض عین بھی ہوتا ہے. عین سے یعنی لازم بھی ہوتا ہے. اس وقت لازم ہوتا ہے جب حاکم وقت اعلان کر دے. بہت صورت حال میں حاکم وقت اعلان کرتا ہے کہ اب سب کو جہاد کرنا ہے, تو جب ضرورت ہو اور حاکم وقت اعلان کر دے تو ہر کسی کو جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. عورتوں کو بھی نکلنا ہوتا ہے. اس کی کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ فرض عین کب ہوتا ہے, کہ بہت زیادہ ضرورت ہو, استطاعت بھی ہو, تیاری ہو, تو فرض عین بھی حاکم وقت کے اعلان کے مطابق ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ, جنگ فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے. حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کا کہ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے تو نکلو. تو اس آیت میں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کتب علیکم القتال. تو اس کی ایک خاص شان نزول ہے, کیونکہ ایکچولی جو قتال کا حکم ہے وہ اس سے پہلے آ چکا تھا سورہ محمد میں. یہ سورہ جو آپ پڑھیں البقرہ, اس کا نزول تو مدینہ میں جا کے بعد میں ہوا ہے نا. اس سے پہلے مدینہ میں سورہ محمد کا نزول ہو چکا تھا اور اس میں قتال کا حکم بھی دیا جا چکا تھا. یعنی قتال کی فرضیت اس حکم سے پہلے ہو چکی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, کہ تمہارے پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تم کو ابھی ناپسند لگ رہا ہے, تمہارے پر بھاری ہے, ناگوار ہے. وعسیٰ, اور امید ہے, ہو سکتا ہے, ان تکرہوا شیئا, کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو, وہو خیر لکم, اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, تمہارے لیے بہتر ہو.
تو اس کا تمہارے لیے بہتر ہو. اور اسی طرح اگر وعسا اور امید ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا شیئا، کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو. خیر کا الٹ ہے شر. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ سورہ محمد اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں قتال فرض کیا جا چکا تھا. ہاں، اس سے پہلے مکہ میں قتال کا حکم نہیں تھا، وہاں پر مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم تھا، کفو ایدیکم کا، کیونکہ مسلمان کمزور تھے. لیکن مدینہ آ کر سورہ محمد کے ذریعے قتال کا فرضیت کا حکم آ چکا تھا. اب دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ منافقین مدینہ جو تھے، جو منافقین تھے، جو صرف اپنی اوپری مان لائے تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے افہام و تفہیم کی باتیں کرتے تھے. افہام و تفہیم، کمپرومائزز کی باتیں کرتے تھے کہ قتال کی کیا ضرورت ہے، کمپرومائز کر لو، جان کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان منافقین کی ایسی باتوں سے کمزور ایمان والے مسلمان بھی متاثر ہوتے تھے اور سوچنے لگتے تھے کہ افہام و تفہیم سے کام چلا لیا جائے، کمپرومائزز کر لیے جائیں تاکہ قتال کی نوبت نہ آئے. اس پر اس آیت کا نزول ہوا ہے دوبارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، قتال کرنا تمہیں کرنا ہی ہے، فرض ہے. اس کی فرضیت کے باوجود اگر تم کو وہ ناگوار لگتا ہے کہ اس میں خطرات ہیں، جان و مال دونوں کا خطرہ ہے، لیکن یہ بھی سوچو، یہ بھی ممکن ہے، امید ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بظاہر ناپسند کرتے ہو، تمہیں ابھی مشکل لگ رہا ہے، ناگوار لگ رہا ہے، لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہو، وہ خیر لکم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ریورس میں، کہ کسی چیز کو ظاہری طور پر تم پسند کرو، تمہیں اچھی لگے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو. تو اب قتال کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر قتال کرو گے تو تمہارے فائدے ہیں. بظاہری تمہیں لگ رہا ہے ایسا ظاہری طور پر کہ جان بھی جا سکتی ہے، مال کا بھی بہت خرچہ ہے، اس لیے تم کمپرومائزز کے بارے میں سوچ رہے ہو، لیکن تمہیں جو چیز ناگوار لگ رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اگر قتال کرو گے تو اس میں بہت فائدے ہیں. اللہ کا دین غالب آئے گا، فتح و نصرت ملے گی تمہیں، مال غنیمت بھی ملے گا، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور غازی بنو گے. اور اگر شہید ہو گئے تو پھر بھی بہت زبردست مراتب ہیں، بلند مرتبہ پاؤ گے، ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. اور ویسے بھی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور اگر قتال نہیں کرو گے، کہ تمہیں قتال نہ کرنا اچھا لگ رہا ہے، ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، تو وہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے. کیوں برا ہو سکتا ہے قتال نہ کرنا؟ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، وہ کہے گا یہ تو قتال سے جڑتے ہیں، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دب کر رہو گے. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھے طریقے سے تمام احکامات، تمام کاموں کے فوائد اور حکمت، تم نہیں جانتے. وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا، کون سا برا ہے، تو وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے، اسی کام کو فرض کرتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہان کی بہتری ہو. تو تمہارا کام کیا ہے کہ بس اس کے احکامات کو دل و جان سے قبول کر لو، چاہے تمہیں وقتی طور پر ناگوار بھی لگ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا. تو تمہارا کام کیا ہے کہ صرف سمینا و اطانا کرو، تمہاری اس میں بھلائی ہے. تو یہاں پر دراصل قتال کی مثال دے کر جرنلی بھی اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے، قتال کے علاوہ بھی. اور یہ جو آیت ہے نا، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اہم ترین آیت ہے، اور ہماری روزمرہ زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے. اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. روزمرہ زندگی سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم میں بہتری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ظاہری طور پر، وقتی طور پر، کوئی اس کا حکمت وقتی طور پر تم کو اچھی نہ لگے، لیکن آگے چل کر اس میں یقیناً تمہاری بھلائی ہوتی ہے. اور اسی طرح جس کام کو تم ظاہری طور پر بہت پسند کر رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے لیے آگے جا کر نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو تم، اللہ بہتر جانتے، تم نہیں جانتے، تو اپنی عقل کے مطابق کام نہ کرو نا، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ جو خیر ہے وہ تمہیں مل سکے، شر سے بچ سکو. تو روزمرہ زندگی کے حوالے سے اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. یہ جو آیت ہے نا کہ
کوئی کام تم کو ناگوار لگ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تب آپ دیکھیں فرائض کے حساب سے پہلے دیکھیں، فرائض ہی کی بات ہے نا، کتب علیکم، جو فرض ہمارے اوپر ہے مثلا زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ مال خرچ کرنا کئی دفعہ لوگوں پر بھاری ہو سکتا ہے جب ہزاروں کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. گرا ہوتا ہے نا، جب جولی خرید رہے ہوتے ہیں سیٹ پہ سیٹ، اس وقت تو نہیں گرا ہوتا نا، وہ تو فیسینیشن ہوتی. لیکن جب زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے ہزاروں کے حساب سے، بہت گرا گزرتا ہے، لگتا ہے یہ ہزاروں. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ہیلا سازی ہوتی ہے کہ یہ تو فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ. لیکن اگر نکال دیا زکوٰۃ کو، فرض ہے نا، اوبلیگیٹری ہے، تو کیا ہے، اجر ہی اجر ہے نا. اور پھر بچت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان بہت بڑے عذاب سے بچ جاتا ہے. چند ہزار روپے دنیا کے خرچ کر کے آخرت میں بہت بڑی سزا سے بچ جاتا ہے. یہ جو زکوٰۃ نہ دینا ہے نا، سورہ توبہ میں اس کے بارے میں وعید آتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے، یوم تحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما تکنزون. کیا کہا گیا کہ جو انسان جس جولی پر، جس بھی مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی کو نار جہنم پہ تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. پھر اسی کے ذریعے داغا جائے گا انسان کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھوں کو اور اس کے گالوں کو، اور کہا جائے گا کہ چکھو اب جو تم نے یہ کنز خزانہ جمع کیا تھا جس پر زکوٰۃ نہیں دی. تو وقتی طور پر بھاری لگ سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، لیکن خیر ہی خیر ہے اس میں، وہ خیر لکم. پھر اسی طرح نماز پڑھنا دیکھیں، خاص طور پہ فجر کی نماز کئی دفعہ بہت ناگوار اور مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. سردیوں میں تو اور بھی مشکل ہے، بستر چھوڑ کے نکلنا، وضو ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن پڑھ لی تو کیا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی امان میں رہتا ہے سارا دن. تو اے ابن آدم احتیاط کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تجھ سے اپنے ذمے کے بارے میں سوال کرے. بخاری کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. دو ٹھنڈی یعنی فجر اور عصر. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف فجر اور عصر پڑھ لینا ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ فجر اور عصر مشکل ہوتی ہیں، فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور عصر میں دنیاوی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں. تو جو یہ دو کو پڑھ لے گا تو ساری پڑھ لے گا. تو پھر اسی طرح روزہ ہے رکھنا کئی لوگوں کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، گرمی ہے، فلانا ہے، لیکن اگر رکھ لیں تو کتنا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حساب اجر کا وعدہ ہے، خصوصی دروازہ ہے الریان جنت کا. اسی طرح حج ہے، لوگ کئی دفعہ استطاعت کے باوجود گھبراتے ہیں کہ بڑی مشقت ہے اور بڑی گرمی ہوتی ہے اور بچے چھوٹے ہیں، فلانا ہے، لیکن کر لیا تو حدیث مفہوم کے مطابق کیا ہوتا ہے، گناہوں سے انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. پھر فرائض کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو پسند نہیں آتی، ناگوار لگ رہی ہوتی ہیں ہم کو، لیکن اس میں بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، وہ خیر لکم. مثلا کسی کو کسی کی غلطی معاف کر دینا بہت ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کیسے کریں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کہا تھا، میں نہیں بھول سکتی، کیسے کروں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتی. لیکن حدیث کیا کہتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کی خاطر معاف کر دینے والے بلا حساب، جو 70,000 لوگوں کو کہا گیا نا بلا حساب جنت میں جائیں گے، تو پوچھا گیا کون ہوں گے، کہا کہ جو اللہ کی خاطر جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا. تو وقتی طور پر ان تکرہوا شیئا لیکن وہ ہوا خیر لکم ہے، بہت بڑی خیر ہے. اسی طرح حدیث کے مطابق جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا تو اللہ کی خاطر تو جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. پھر اسی طرح روزمرہ زندگی میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پر ہمیں بہت ہی جو ہے تکرہو لگ رہی ہوتی ہیں، کرہ لکم لگ رہی ہوتی ہیں. کہیں آپ جا رہے ہیں شادی بیاہ میں، راستے میں خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ بہت ہو گیا، بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس میں کیا لاجک تھی، کیا بھلائی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ وہاں جا کر کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور پھر اسی طرح عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو سکتی ہے، برائی ہو سکتی ہے. جیسے رات کو جلدی سونا بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں تم تو کیا پینڈو ہو، بہت جلدی سو جاتے ہو. ٹی وی دیکھنا اچھا لگتا ہے لیٹ نائٹ،
گپیں لگانا دیر تک، کوئی ناول پڑھنا پسند کرتا ہے، یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں شر ہو سکتی ہے نا، وہ شر لکم، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، بہت نقصان اٹھائیں گے، وہ شر لکم۔ اسی طرح فون پر لمبی باتیں، گوسپس بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، گھنٹے گھنٹے باتیں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسی وہ ویسی، ہاں۔ پھر بازاروں میں بیکار پھرنا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ خریدا وہ خریدا، پتہ ہی نہیں چل رہا ٹائم کا، مال میں گھسے صبح سے شام ہو گئی، ہاں، بہت پسند آ رہا ہے، اچھی لگ رہی ہوتی بظاہر، لیکن بہت نقصان دہ ہیں، وہ شر لکم۔ فون پہ جب باتیں ہوں گی، تھوڑی دیر بعد ہی جو کچھ شروع ہو جائے گا، اس وقت گناہ کا کام ہوگا۔ اور اسی طرح پھر بازاروں میں حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے، کیونکہ وہ شیطان کا گڑھ ہوتی ہیں۔ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا۔ تو ہم کیوں نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا؟ کیونکہ ہم زیادہ تر خواہش نفس پر چلتے ہیں اور گناہ میں پھنس جاتے ہیں، دل کی خواہش پہ چلتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خیر و شر کے راستے بتا دیے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، تو اس نے جو بتا دیا اس طرح سے کریں، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو سبق اور خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ اللہ کا علم مکمل اور یقینی ہے، اور ہماری عقل جو ہے ناقص ہے، علم بھی ہمارا مکمل نہیں ہے، تو عقل مندی کس بات میں ہے؟ اس کے احکامات پر چلنے میں، بس اس کی اطاعت کریں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہمیں کسی کام میں، کسی اس کے حکم میں کوئی حکمت مصلحت نظر نہیں آئے، لیکن آگے چل کر فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا ہی چاہے گا، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ تو چاہے وقتی طور پر ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی کہ ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن آگے چل کے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں یقیناً فائدہ مند ہے، وہ خیر لکم ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے بہت امپورٹنٹ یہ پتہ چلی اس آیت سے کہ اللہ کے کسی حکم میں جو فرض حکم ہے، اگر انسان کے لیے مشقت بھی ہو، وہ اس میں مشقت نظر آ رہی ہے، اس کو وہ مشکل لگ رہا ہے، تو حکم صرف مشکل لگنے سے ساکت نہیں ہو جاتا، ساکت کا مطلب ہے کینسل نہیں ہو جاتا۔ مثلا روزہ رکھنا کسی کو پسند نہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ روزے کی فضیلت اس سے ختم ہو جائے۔ شرعی عذر آپ پڑھ چکے جو ہیں وہ ہیں، بے شک کتنا بھی قرور لکم لگ رہا ہو، لیکن روزہ تو رکھنا ہے، اور رکھ لے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اسی طرح نماز فرض ہے، لاکھ مشکل لگے معاف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو فرائض ہیں، جن کے ساتھ کتبہ علیکم کا معاملہ ہے، جو ہم پر فرض ہے، تو چاہے وہ مشکل بھی لگیں، چاہے ناگوار لگیں، لیکن وہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تمہیں ظاہری طور پر وہ شر لگ رہی ہو، ہاں، تکرہوا شیئن وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، تو ہر شر کے اندر خیر ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تھا، آپ آج کل کے ماحول کو دیکھیں، کورونا کی وجہ سے بہت بڑی یہ شر تھی، لیکن یعنی ہمیں بظاہر بڑی مشکل لگ رہی ہے، لیکن بڑی خیر یہ ساتھ لے کر آیا ہے کورونا۔ ہاں، اگر ڈھونڈنا شروع کریں، لوگوں کو سادگی سے شادی کرنے کا طریقہ آ گیا، بڑی شادیاں جو ہیں سادگی سے ہوئیں، اسراف سے بچے، تبذیر سے بچے، گناہوں سے بچے، پتہ نہیں کیا ڈھولکیاں تو مہندیاں تو فلانا تو ڈمکانا، کروڑوں اس پہ خرچ کرنا، بہت چیزوں سے بچے آپ۔ تو ہر جو شر ہے اس میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر کورونا دیکھیں نا، جو پردہ نہیں بھی کرتے تھے ان کے بھی چہرے پہ نقاب لگوا دیے کورونا کا۔ تو ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف سے بچا سکتی ہے، تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو پوری آیت کا ایک جملے میں سبق اور اصول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لے، انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ تو یہ آیت انسان کو تقدیر پر راضی رکھنے میں مدد دیتی ہے، بہت ہی یاد رکھنے والی، اصول بنانے والی آیت ہے، لکھ کر رکھنے کہیں پر بڑا بڑا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، قتال کرنا اس میں کیسا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں صحابہ کرام آپ سے
ایک ماہ حرام کے بارے میں کہ اس ماہ حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے. شہر الحرام کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. حرام مہینے کون سے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. 3 مہینے حج کے اور 1 مہینہ عمرے کا. تو عرب میں شروع سے یہ 4 مہینے حرمت والے تھے کیونکہ ان میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا تھا. اسی کی بات ہو رہی ہے. اور ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا منع تھا. تو کیونکہ اچھا رواج تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسلام میں قائم رکھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال وغیرہ نہیں ہوگا. اور یہ بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آتی بھی ہے. التوبہ 36 میں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تو اس کے نزدیک دنوں جو مہینوں کی گنتی ہے 12 ہے، اور جس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. تو 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ شہر الحرام کون سے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ان 2 آیات کا ایک خاص شان نزول ہے جس کا تعلق حرام مہینے سے ہی ہے. وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے سن 2 ہجری میں ایک 10-12 لوگوں پر مشتمل ایک دستہ جس کو سریہ کہا جاتا ہے نخلا کے علاقے کی طرف بھیجا. نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ہے. اور یہ کون سا ٹائم تھا؟ جمادی الثانی کے آخری دن تھے. جمادی الثانی مہینے کے آخری دن تھے. تو آپ نے یہ دستہ کیوں بھیجا تھا؟ کہ کفار کی نقل و حرکت کو واچ کریں. صرف عبداللہ بن جہش جو ہے اس کے سردار تھے، تو صرف واچ کرنے کے لیے بھیجا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کو، کیونکہ اہل مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کا ہر وقت خطرہ موجود رہتا تھا. اب ہوا کیا کہ اس دستے کا جو 10-12 لوگوں کا تھا ٹکراؤ وہاں پر جب وہ نخلا کی طرف گئے تو کفار کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گیا اور مقابلہ ہو گیا. تو مسلمانوں سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا. مقابلہ ہو رہا ہے نا. اور 3-4 وہ قید کر کے مدینہ لے آئے. سوری. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا خبر ہوئی تو آپ کو افسوس بھی ہوا کہ کیونکہ آپ نے کوئی مارنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، آپ نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. بہرحال یہ واقعہ جو پیش آیا اس دن مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ 30 جمادی الثانی ہے. مسلمانوں کا کیا خیال تھا جب یہ مقابلہ ہوا کہ 30 جمادی الثانی ہے، جبکہ دراصل اس دن 1 رجب تھا، یعنی حرام مہینہ شروع ہو چکا تھا. چاند نکل چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. 1 رجب تھی. مسلمانوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ 30 جمادی الثانی. تو اب حرام مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس میں ایک قتل ہو گیا ان سے. اب کیا ہوا؟ اس بات کو لے کر کفار مکہ، یہود اور دوسرے اسلام دشمنوں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ مسلمان بہت اللہ والے بنتے ہیں، حرام مہینے کا خیال نہیں کیا، اس میں جنگ اور خوریزی کی ہے. تو اس پر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، اور خاص طور پر وہ صحابہ جو اس میں شامل تھے دستے میں وہ پریشان ہو گئے. تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی. تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا کیسا ہے. تو اس کے اوپر ان آیات کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس یہود کفار اور یہود کے پروپیگنڈے کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے مومن بندوں کے لیے جن سے غلطی سے حرام مہینے کی حرمت پامال ہوئی تھی ان کے لیے اس آیات کا نزول کیا اور بہت ساری باتیں کلیئر کر دی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اوپر؟ جب وہ سوال کرتے تھے کہ حرام مہینے میں ہم سے قتال ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ ہاں یہ تو ہے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا جو ہے بہت بڑا ہے، یعنی کبیر بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں تو واقعی حرام مہینوں میں لڑنا جنگ کرنا واقعی بڑا گناہ ہے. لیکن جو 3-4 کام تم کر رہے ہو اے کفار و یہود، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. تمہاری بدعمالیاں، تمہارے جرائم اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ وہ صد عن سبیل اللہ، روکنا اللہ کے راستے سے. تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہو، ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتے. دوسرا کام تم کیا کرتے ہو؟ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس کی آیات کا انکار کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو. اور کیا کرتے ہو؟ مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہو. یہ بل مسجد الحرام وہاں صدو سے اس کا تعلق ہے
کہ وَصَدُّوا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام میں داخلے سے لوگوں کو روکتے ہو، مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، نماز پڑھتے ہیں تو ان کو تنگ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اجڑی رکھ دی تھی سجدے کے اندر. تو مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، وہ مسجد الحرامی، اور حرام مہینے میں ہی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جب وہ عمرہ ادا کرنے گئے تھے سن 6 ہجری میں، تو روک دیا تھا مسجد حرام میں داخل ہونے سے. تو والمسجد الحرام، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہو. اور چوتھا کام کیا کرتے ہو؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلُهُ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے. کیا ہے؟ کس کے رہنے والوں کو کہاں سے نکالتے ہو؟ مکہ کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. اتنا ظلم و ستم کرتے ہو کہ مکہ چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گئے. تو تمہارے یہ چاروں جرائم ہیں وہ مائع حرام میں لڑائی کرنے سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. بے شک قل قتال فیہ کبیر ہے، گناہ ہے اس میں حرام مہینے میں، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو یہ 4 جرائم، تو وہ تو مائع حرام میں لڑائی کرنے سے کہیں زیادہ بڑے ہیں جو مسلمانوں نے غلطی سے کر لی. تو تم اپنا نامہ سیاہ تو نہیں دیکھتے، اور مسلمانوں سے غلطی سے حرام ماہ میں ایک قتل ہو گیا تو تم نے ہنگامہ برپا کر دیا. تو والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنے جو تم نے پھیلا رکھے ہیں وہ تو قتل سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. اکبر من القتل ہے. اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا. فتنہ ہر وہ قوت اور مزاحمت ہوتی ہے جو اسلام کی راہ میں آڑے آئے، ہر وہ قوت اور ہنڈرنس جو اسلام کی راہ میں آڑے آئے، اسلام پر عمل نہ کر دیں، کفر، شرک، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ سب فتنہ ہی ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی، کفار نے، یہود نے مسلمانوں کے ساتھ اتنی فتنہ انگیزی کی مہم چلا رکھی تھی کہ ان کے لیے اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا تھا. تو ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تم اپنی آنکھ کا تیر شتیر نہیں نظر دیکھتے، اور مسلمانوں کا ایک طرح سا تنکا بھی تمہیں نظر آ رہا ہے. ذرا سی غلط فہمی کی بنیاد پر مائع حرام میں ایک قتل ہو گیا تو تم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. تو خلاصہ کیا ہے کہ حرام مہینوں میں قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے، ان کی حرمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 4 کام ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے گناہ ہے. لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا، مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی مکہ سے نکال دینا، مجبور کر دینا، یہ حرام مہینوں میں جنگ کرنے سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور فتنہ انگیزی، فتنہ پھیلانا، دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، اشد من القتل، قتل سے کہیں زیادہ شدید، اور اکبر من القتل، کہیں زیادہ بڑا گناہ. تو فتنہ انگیزی، دین کی راہ میں رکاوٹیں قتل سے زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ قتل میں صرف ایک انسان متاثر ہوتا ہے، ایک ہی تو قتل کیا گا، اور جب اس قسم کی فتنہ انگیزیاں کی جائیں تو بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو مزید اللہ تعالیٰ وضاحت کریں کہ ولا یزالون، اور ہمیشہ وہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے. کون؟ یہ کفار جو ہے وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے. یزالونا کل میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، زول سے ہے، زیب اولام، جس سے زوال بھی ہوتا ہے. تو یزالونا زوال کا مطلب ہے ہٹنا یا ٹلنا. تو لا بھی چھوڑ دیں تو یزالونا کا مطلب ہے کہ وہ ہٹیں گے یا ٹلیں گے، اور لا یزالونا نہیں وہ ہٹیں گے اور نہیں وہ ٹلیں گے. تو کیا ہوگا اگر نہیں ہٹیں گے؟ تو ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کفار کی جو طرز عمل ہے، مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ایک قتل کی بات نہیں ہے جو اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں یہ، اور ایسی باتیں بتا رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ ہٹا دیں، پھیر دیں تم کو. یردوکم رد سے لوٹا دیں تم کو، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حقیقت بتا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کفار تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے نہ پھیر دیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک تمہارا جرم یہ نہیں ہے کہ تم نے حرام مہینے میں جنگ کیوں کی، اس کے اوپر یہ باتیں بنا رہے ہیں اور جنگ کی ایک بنیاد نکال رہے ہیں کہ کر سکیں. بات یہ نہیں ہے کہ تم نے قتل کر دیا حرام مہینے میں، بلکہ اصل بات یہ ہے
کہ جس سے تمہارے لیے ان کے دلوں میں دشمنی ہے، وہ کیا ہے تمہارا اصل جرم کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو اور اب تک دین پر قائم کیوں ہو، عمل کیوں کر رہے ہو، یہ ہے تمہارا جرم اصل میں. اور یہ اس وقت تک تم مجرم ہی رہو گے اور یہ تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے کسی نہ کسی بہانے سے، جب تک تم اپنا دین چھوڑ نہ دو، دین سے پھر نہ جاؤ. تمہیں دین سے پھیرنے کی، دوبارہ کفر پر لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اپنی ہر ممکن استطاعت کے مطابق وہ اس کام کی کوشش کریں گے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. تو اصل جرم تمہارا یہ نہیں ہے کہ حرام مہینے میں تم سے ایک قتل ہو گیا، اصل جرم یہ ہے کہ تم مسلمان کیوں. اور آپ آج کل کے دور کے حساب سے بھی دیکھیں تو مسلمانوں کا کئی علاقوں میں مسلمان ہونے ہی جرم ہے نا، کہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، فلسطین دیکھ لیں یا کشمیر دیکھ لیں. تو پھر آگے مسلمانوں کے بیہاف میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور پھر جو کوئی اگر پھر گیا، یہ بھی رد سے ہے، ارتاد سے ہے، پھرنا، پلٹ جانا. مَن يَرْتَدِدْ، پھر جو پھر گیا، منکم، تم میں سے، تم میں کون ہے؟ مسلمانوں میں سے. کس سے پھر گیا؟ عن دین ہی، اپنے دین سے. وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا تم کو دین سے پھیرنے کی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کرے نا کہ ان کی تو کوششیں یہی ہیں، جتنی بھی وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ تم دوبارہ کفر پر پلٹ جاؤ. لیکن تم یاد رکھو کہ میں یرتدد، کہ جو کوئی پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے. پھر کیا ہوا؟ فیمت، پھر وہ مر بھی گیا. کس حال میں مر گیا دین کے پھرنے کے بعد؟ کہ وہ ہوا کافر، وہ کافر تھا، دین سے پھر گیا، مسلمان ہوا تھا، دوبارہ کفر پر آ گیا مجبور کرنے سے، گھبرا کر، مشکلات سے. تو اب کیا ہوا؟ اسی کفر کی حالت میں فیمت، وہ مر گیا. تو اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہ اور کافر تھا وہ، توبہ کی نہ، مسلمان دوبارہ ہوا. تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کینسل ہو جائیں گے نیک اعمال. دوسری بات کیا ہوگی؟ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، کون سے لوگ؟ جو دین اسلام سے پھر کے مرتد ہو گئے، اپنا دین چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کر لیے. اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. دین اسلام سے پھرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے. مرتد، ٹھیک ہے، ارتاد سے، پھرنے والا، جو دین اسلام قبول کر کے پھر چھوڑ دے اور دوسرے دین پر چلا جائے. تو مرتد کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی عاقل انسان، عقل والا، بغیر کسی جبر کے، یہ کنڈیشنز ہیں، عاقل ہو، عقل مند، یعنی یہ نہیں کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، عقل بیلنس نہ ہو. جب کوئی عاقل انسان بغیر کسی جبر اور زبردستی کے، اپنی مرضی اور اختیار سے دین اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو وہ مرتد ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا بات ہوئی؟ عاقل انسان ہو، بغیر کسی جبر کے، اپنی مرضی اور اختیار سے دین اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو وہ مرتد ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ اسی حالت میں اگر مر گیا، بغیر توبہ کیے ہوئے، دوبارہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں مر گیا، تو پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جتنے بھی نیک اعمال اس نے زندگی میں کیے تھے، مسلمان ہوتے ہوئے کیے تھے، وہ سب کینسل ہو جائیں گے، نماز، روزہ، حج، صلوات، اگر توبہ نہیں کیا، کفر کی حالت میں ہی مر گیا. دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ اصحاب النار ہوگا. جب اعمال نیک ضائع ہو گئے تو ظاہر ہے ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ آگ میں رہے گا. تو جو مرتد ہوتا ہے وہ، اس کے پاس توبہ کی آپشن ہوتی ہے، اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے، اس کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی اگر کفر کی حالت میں نہ مرے، کسی طرح وجہ سے گھبرا کے یا کچھ بھی اس کا بزدلی کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف چلا گیا، یا کوئی اور دین اس نے قبول کر لیا، کوئی بھی اسلام کے علاوہ، مرتد ہو گیا، لیکن پھر اس کو خیال آ گیا اور اس نے معافی مانگ لی، تو اس کی توبہ مقبول ہے، اس کو معاف کر دیا جائے گا. اور اس کی جو نیکیاں ہیں نا، یہاں پر کہا رہا نا کہ حبطت اعمالہم، لیکن یہ اس صورت میں ضائع ہے جب وہ کفر کی حالت میں مر گیا. اگر وہ کفر کی حالت میں نہیں مرتا ہے، دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے. ایک فار ایگزامپل، ایک بندہ تھا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، بس کسی اور سے متاثر ہو گیا، کوئی یہودیت، کرسچینٹی، کوئی
ہندوازم اس نے اختیار کر لیا، بدھزم اختیار کر لیا، پھر تھوڑے دنوں بعد اس کو عقل آ گئی، دوبارہ اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، تو اس کی توبہ مقبول ہے، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور امام شافعی کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس کی جو نیکیاں اس نے پہلے اسلام کی حالت میں کی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس کر دے، معاف کر دیا جائے اس کو۔ جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس نے اسلام کی حالت میں حج کیا تھا اور پھر وہ مرتد ہوا لیکن پھر اسلام پہ آ گیا تو اس کا حج کا اس کو ثواب باقی رہے گا، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو معافی تو ہے مرتد کی کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے، لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا تب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ سب کچھ تین چیزیں جو بتائی گئی ہیں۔ تو حدیث کے مطابق جو شخص مرتد ہو جائے اس کو معافی کے لیے 3 دن دیے جائیں گے، دین سے جو پھر گیا جب پتہ چلے گا تو اس کو 3 دن دیے جائیں گے کہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیکیوں کو دوبارہ سے اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اگر 3 دن دینے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہے۔ بخاری کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دے، اور عورت کی جو مرتد ہو اس کی سزا عمر قید ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مفہوم کے مطابق دین اسلام میں جو قتل ہے یعنی جو حق کے ساتھ قتل ہے وہ 3 صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، حق کے ساتھ، ناحق کے علاوہ حق کے ساتھ جو ہے وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ شادی شدہ زانی کو، شادی شدہ زانی کی دین اسلام میں کیا سزا ہے؟ رجم ہے۔ دوسرا جان کے بدلے جان، قصاص آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو جان کے بدلے جان۔ اور تیسری یہاں سے پتہ چل رہی ہے مرتد کو اگر 3 دن توبہ نہیں کرے گا تو اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو مرتد ہو گیا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی اور سوری توبہ کیے بغیر مر گیا، فَيُمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ، تو اب کیا ہے اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے دنیا میں کیسے اعمال ضائع ہو جائیں گے مرتد کے؟ اگر کفر کی حالت میں مر گیا، یہ لکھ لیں مرتد کے بارے میں، مرتد کے اوپر سے اسلامی حکومت کی پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے، یعنی اسلامی حکومت کی ذمہ داری نہیں رہتی کہ وہ اس کو پروٹیکشن دے، اسلامی حکومت کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر کوئی مرتد ہو گیا تو نکاح جو ہے فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، مسلمان کی میراث سے نہ اس کو کوئی حصہ ملے گا نہ اس کی میراث کسی کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، نہ اس کی میراث کسی کو دی جائے گی۔ اور اس کے مرنے کے بعد یا قتل کرنے کے بعد، مرتد اگر خود ہی مر گیا مرتد یا اس کو قتل کیا گیا یا اپنی طبعی موت مر گیا، اہل اسلام اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور مرتد جو ہے وہ جزیہ دے کر بھی اسلامی حکومت میں نہیں رہ سکتا، جبکہ کافر جزیہ دے کر رہ سکتا ہے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسلامی حکومت تھی تو اس کے اندر جو غیر مسلم تھے ان سے ایک رقم لی جاتی تھی کہ وہ فرما بردار ہو کے رہیں گے اور اس کے بدلے میں جو مسلمان حکومت ہے ان کو پروٹیکشن دے گی، تو یہ جزیہ کہلاتا تھا۔ تو مرتد جو ہے وہ جزیہ دے کر بھی اسلامی حکومت میں نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر سے سب پروٹیکشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ کافر رہ سکتا ہے، اس کو جزیہ دے کر رہنے کی اجازت ہے۔ تو دنیا میں اس کے اعمال اس طرح ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے کہ جو بھی نیکیاں اس نے حالت اسلام میں کی تھیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، وہ سب کینسل ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح اسلام لانے سے پہلے سے کوئی جب اسلام لاتا ہے غیر مسلم تو اس کے جو پہلے کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ تو حدیث بھی بتاتی ہے نا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام لانا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، کینسل ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی نیک عمل بچے گا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر فرمایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ تو یہ جو دوسری آیت نمبر 218 یہ بھی اسی واقعے کے بارے میں، انہی صحابہ کی حمایت میں نازل ہوئی ہے جن کو پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہوا، جن سے ایک قتل غلطی سے ہو گیا تھا۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ان کی یہ غلط فہمی تو دور کر دی کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوسرے جو شور مچا رہے ہیں ان کا مقصد اور ہی کچھ ہے، وہ تو تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور خود جو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ان کو یہ تو پتا چل گیا پچھلی آیت سے کہ غلطی ان سے جو ہے ان نوئنگلی ہوئی تھی، دانستگی میں ہوئی تھی، تو گناہ تو نہیں ملے گا. اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ جو انہوں نے جہاد قتال انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا تھا نا، اللہ کے دین کی خاطر کیا تھا نا، تو اس کا انہیں اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، غازی کہلائیں گے یا نہیں. اب یہ فکر ہوئی. تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یہ جو دستہ تھا نا صحابہ کا وہ مہاجر صحابہ پر مشتمل تھا. وجاہدوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں نکلے تھے نا، اپنی مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک پیٹرول پہ نکلے تھے، پروٹیکشن دیکھنے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. تو کیونکہ انہوں نے ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ یہ سب ان کی اپنی کوئی غرض نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کی تھی، تو ان کو اولئک یرجون رحمت اللہ، ان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو. کیونکہ کہ ان کا اجر ان کو ضرور ملے گا. اور رحمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی رحمت اللہ کیا ہوتی ہے؟ جنت، اللہ کی جنت کی امید رکھنا چاہیے. اور یرجونا کا لفظ رجا سے ہے، ایسی امید جس کے پورے ہونے کا پورا گمان ہو. تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کا بڑا سا بڑا کام کر کے بھی، چاہے آپ کتنی بھی بڑی نیکی کر لیں، اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا تقبل منا، ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، بجائے فخر و غرور کا شکار ہونے کے. اب یہاں دیکھیں نا، بہت بڑے بڑے کام ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آمنو، ایمان لائے، ہاجرو، ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، جاہدو، اٹموسٹ ایفرٹس کی اللہ کی خاطر. اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امید رکھنی چاہیے. شور شارٹ نہیں بتایا، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے گا. واللہ غفور رحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ بڑے سے بڑا کام کر کے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یہ ڈرنا چاہیے. سورہ المومنون آیت نمبر 60 میں آتا ہے، المومنون 60 ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ دیتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں، اور دینے کے باوجود بھی وقلوبهم وجلۃ، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. کس بات سے؟ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اس بات سے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے دل لرزتے ہیں کہ اللہ کے پاس جب وہ جائیں گے، انہم الی ربہم راجعون، تو وہاں اس نیکی کو پا لیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ بڑے سے بڑے کام کر کے بھی دل کانپنا چاہیے کہ اللہ قبول کر لے، کسی طریقے سے اس میں ضائع نہ ہو جائے، وہاں ہم کو مل جائے. آج یہاں تک یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.